نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من صلى علي واحدة صلى الله تعالى عليه عشرا صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الهاشمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ آج ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں ایک بہترین خوبصورت لاجواب عمل کے ساتھ حاضر ہوں، اور آج کا ایسا عمل، ایسا خوبصورت عمل کہ جس کی کوئی مثال نہیں ملتی، اور کوئی بھی انسان جس نے بھی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھا اس کو یہ عمل ضرورت ہے اور وہ یہ عمل کرے۔ اور بہت سارے ایسے خوش نصیب ہوں گے کہ جنہوں نے اس عمل کے طوفیل وہ فائدہ بھی حاصل کیا ہوگا، جو آگے ویڈیو کے اندر ہم آپ کو بتائیں گے۔ ویڈیو کی طرف ہم چلتے ہیں بغیر کسی بات کو لمبا کیے۔ ہم میں سے ہر ایک کی تمنا ہے، ہر ایک کی خواہش ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت ہو۔ یقیناً میری بھی خواہش ہے کہ اللہ تبارک و تعالی مجھ جیسے گناہگار کو اپنے محبوب کی زیارت نصیب فرمائے، اور یقین جانے خوش نصیب ہیں وہ لوگ کہ جنہیں بار بار سرکار دو جہاں فخر کون و مقام احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت ہوتی ہے۔ لیکن اگر ہمیں زیارت نہیں ہو رہی تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہمیں کبھی نہیں ہوگی۔ بہت ساری ایسی چیزیں قرآن میں، احادیث میں، صحابہ اکرام کے اقوال میں، بزرگان دین کے اعمال سے ہمیں ملتی ہیں کہ جن کو اپنایا جائے تو ہمیں بھی اس دنیاوی زندگی کے اندر سرکار دو جہاں فخر کون و مکان کا مبارک مقدس نورانی وہ لمحہ نصیب ہو سکتا ہے کہ جس میں ہم آقا دو جہاں کو اپنی ان آنکھوں سے دیکھ سکیں خواب کے اندر، اس دنیاوی زندگی کے اندر۔ مگر کہا کرتے ہیں کہ کچھ پانے کے لیے کچھ کھونا پڑتا ہے۔ اتنی چیز تو آپ سمجھتے ہیں کہ بغیر محنت کے کچھ بھی نہیں ملتا۔ دنیا کی چھوٹی سی چھوٹی چیز بھی بغیر محنت کے اگر آپ کہیں ہم کمانا چاہیں تو آپ نادان ہیں، نہ سمجھیں، ہو ہی نہیں سکتا۔ تو پھر اتنی بڑی خوش بختی حاصل کرنے کے لیے اگر میں سمجھوں کہ مجھے کچھ راتوں کو جاگنا نہ پڑے، مجھے دن کو کچھ کرنا نہ پڑے، تو پھر کیسے میں سمجھوں گا کہ ایک عام چیز مجھے نہیں ملتی تو پھر اتنی بڑی خوش بختی مجھے کیسے ملے گی؟ تو حرکت کریں گے تو اس میں ضرور برکت ہوگی۔ دیکھیں، آپ کھانا کھاتے ہیں، کھانے کے لیے کیا ہوتا ہے؟ کھانا آپ کے سامنے آ گیا، اب آپ نے حرکت دینا ہے، اپنے ہاتھ کو نوالا توڑنا ہے، اس کے بعد منہ میں ڈالنا ہے، تب جا کر وہ آپ کے حلق سے اترے گا۔ تو بات لمبی ہو رہی ہے۔ وہ خوش نصیب لوگ، مرد ہے یا عورت، بچہ ہے یا بچی، بوڑھا ہے یا جوان، جس کی تمنا ہے کہ وہ سرکار دو جہاں فخر کون و مقام صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت سے مستفید ہو، تو آئے یہ عمل کرے اور انشاءاللہ اس مبارک لمحے کو پا سکیں۔ جمعہ کی رات یعنی جمعرات کی شام، جسے آپ شب جمعہ بھی کہتے ہیں، جمعرات کی شام کو آپ نے 2 رکعت نماز نفل پڑھنا ہے، یعنی نماز مغرب کے بعد کر لیں یا نماز عشاء کے بعد آپ کر لیں، 2 رکعت نماز نفل پڑھیں گے۔ طریقہ ان کا یہ ہوگا کہ آپ نے پہلی رکعت میں سورۃ الفاتحہ کے بعد 11 مرتبہ آیت الکرسی
سورۃ الفاتحہ کے بعد 11 مرتبہ آیت الکرسی آپ نے پڑھنی ہے پہلی رکعت میں. پھر اس کے بعد اپنی پہلی رکعت کو آپ نے ترتیب سے مکمل کرنا ہے. اس کے بعد 11 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنا ہے. ٹھیک ہے جی، 11 مرتبہ سورہ اخلاص، یعنی پہلی رکعت میں تو 11 مرتبہ آیت الکرسی ہوگی، آپ نے رکعت مکمل کر لی. پھر دوسری رکعت میں وہی ترتیب ہے کہ آپ نے سورۃ الفاتحہ کے بعد 11 مرتبہ سورۃ الاخلاص پڑھنی ہے. یہ آپ نے پڑھنے کے بعد دوسری رکعت کو بھی آپ نے مکمل کر دیا، سلام پھیر دیا. سلام پھیرنے کے بعد آپ نے وہیں بیٹھے بیٹھے 100 مرتبہ یہ والا درود پڑھنا ہے. اب پورا وظیفہ آپ کو بتایا جا رہا ہے، اس لیے ویڈیو کو سکپ نہ کریں کہ کہیں آپ کا مقصد فوت نہ ہو جائے. توجہ سے سنیں، میں وہ درود پڑھنے جا رہا ہوں. اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. اب آپ نے یہ درود پڑھنا ہے 2 نفلوں کے فوراً بعد جب آپ نے سلام پھیرا 100 مرتبہ اس درود کو وہیں بیٹھ کے پڑھنا ہے. چند دن یہ عمل کریں گے، یعنی چند شب جمعہ کو یہ عمل آپ دہرائیں گے تو انشاءاللہ آپ کو اللہ کے محبوب کی، آمنہ کے لال کی، کائنات کے سردار کی، کائنات کے دلہے کی آپ کو زیارت نصیب ہوگی کہ جس کے طفیل ہم کھا بھی رہے ہیں، ہم پی بھی رہے ہیں. ہمیں اللہ نے جن کے طفیل بڑی نعمتوں سے نوازا ہے، بڑی نعمتوں سے نوازا ہے، وگرنہ میرے آپ کے اعمال ایسے نہیں ہیں کہ اتنی نعمتیں ہم کھا سکیں، اتنی نعمتیں ہم پا سکیں. یہ تو اس آمنہ کے لال کی دعائیں ہیں کہ جن دعاؤں کی بدولت اللہ نے ہمیں اتنا کچھ دیا، اتنا کچھ دیا کہ ہماری اوقات سے کئی گنا بڑھ کر دیا. تو یہ عمل آپ نے چند شب جمعہ کو کرنا ہے. بس آخری وہی بات ہے کہ آپ کے ہر عمل میں اگر یقین ہوگا تو فائدہ اس کا ہوگا. تو آپ اخلاص کے ساتھ، یقین کے ساتھ وظائف کو کیا کریں، تب ان کا فائدہ ہوگا. اگر آپ بے یقینی سے کریں گے تو پھر بے یقینی سے کچھ بھی نہیں ہوتا. اللہ تبارک و تعالی یہ خوبصورت عمل، یہ خوبصورت وظیفہ ہم سب کو کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اس کے طفیل جو ہمیں ملے گا اللہ تعالیٰ وہ بھی ہم سب کو نصیب فرمائے. تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ دوبارہ کسی نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کے ساتھ حاضر ہوں گا. تب تک کے لیے مجھے اجازت دیں. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.